الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آج انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 7 حروف مدہ کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بلا تاخیر ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے، اس علامت کو یعنی کہ اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ یا ہے اور یا کے اوپر یہ جزم آ گئی تو یہ والا یا ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ واو ہے، واو کے اوپر جزم آ گئی تو یہ والا واو بھی ساکن ہو گیا۔ آئیے سیکنڈ پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ ایک بار پہلے پوائنٹ کو دہرا لیتے ہیں۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جن کے اوپر بھی جزم آئے گی وہ حروف ساکن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا پوائنٹ، ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مراد یعنی زبر زیر پیش والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں یہاں پر یا ساکن ہے تو اس سے پہلے یہ با کے نیچے زیر ہے تو متحرک سے مل گیا۔ یہاں پر واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو اس سے مل گیا۔ خیر الف مدہ کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، یہ میں بعد میں بتا دوں گا۔ آئیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا۔ اچھا، بیسکلی مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، دراز کرنا، لانگ کر کے پڑھنے کو مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بتا رہے ہیں الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یعنی کہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ با الف زبر با، پچھلی تختی میں ہم نے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو حرکات کو پڑھا، یعنی کہ وہ سبق پڑھے، سبق نمبر 3 اور 4۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ کر کر ان ویڈیوز کو بھی لازمی دیکھیں۔ تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھا تھا۔ اب ہم نے کھینچنا کب ہے تو بتا رہے ہیں۔ اس کا پہلا قاعدہ آج ہمارے سبق میں موجود ہے کہ الف سے پہلے جب بھی زبر آئے گا تو ہم نے اس کو کھینچنا ہے۔ مثال کے طور پر با الف زبر با، اوکے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، واو کا ساکن ہونا ضروری ہے اور اس سے پہلے پیش ہونا ضروری ہے تو واو مدہ۔ اسی طریقے سے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے کہ بی، ٹھیک ہے جی۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اچھا، کھینچنا تو ہے پر کتنا کھینچنا ہے اس کی مقدار بھی بتا دی۔ ایک الف یعنی کہ 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اتنا زیادہ بھی نہیں کھینچنا ہے اس کو کہ ہم کھینچتے ہی چلے جائیں۔ وہ آگے مزید اسباق آئیں گے تو اس میں کیٹیگریز ہوں گی، کھینچنے کی مد کی اقسام آئیں گی، انشاءاللہ آنے والے اسباق میں ہم انہیں بھی بتائیں گے، اس کا بھی آپ کو پڑھنے کا طریقہ کار بتائیں گے۔ پر فی الوقت ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو ہمارا موجودہ سبق ہے اس کو ہم نے ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے، یعنی کہ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا تو تی، سا سو سی، جا جو جی، حا حو حی، خا خو خی، دا دو دی، ذا ذو ذی۔ اس پوری تختی کو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ جب اس تختی کو پڑھیں اور اگر پہلی بار پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہجے سے پڑھیں، اس طریقے سے۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ اب اس سبق کو پورا اسی طریقے سے ہجے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بیس مضبوط ہوگی اور آپ کو مزید آگے پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ تو یہ ہے آج کا سبق، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی تھوڑی سی کوشش کری۔
اور آپ کو یہی میں بتاؤں گا کہ یہ جو قواعد ہیں، بیسک قواعد ہیں جو مدنی قاعدے میں بہت ہی آسانی کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، ہم نے بس ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر اپلائی کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت آسان سبق ہے۔ اگر آپ چاہیں شروع سے، میں تو آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ شروع سے پہلی ویڈیو سبق نمبر 1 سے ہوتے ہوئے آئیں انشاءاللہ العزیز۔ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیوز وہاں پر موجود ہیں، تو آپ کو لنک شیئر کر دوں گا انشاءاللہ العزیز ڈسکرپشن کے ذریعے، پھر آپ ہماری تمام ویڈیوز پر بآسانی پہنچ سکیں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ تمام اسباق سنتے ہوئے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں مزید آسانی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو صحیح قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔